شیخ صاحب اس میں تو بہت زیادہ ریفارمز کی ضرورت ہے پاکستان کے آگے لے کے چلنے کے لیے. تو یہ ساری ریفارمز کیونکہ اب یہاں پہ تھوڑی سی چینجز آتی ہیں تو رولا پایا جاتا ہے. تو یہ ریفارمز جو ہے یہ کون کرے گا, کیسے کی جائیں, کیونکہ یہاں پہ اور موجودہ جو حالات ہیں اس میں کیا یہ ہو سکتی ہیں ساری چیزیں جو جس کی طرف نشاندہی جن کی کر رہا ہے آئی ایم ایف کہ جناب اس بگ ٹائم ریفارمز آر نیڈیڈ. راجہ صاحب بات یہ ہے کہ آپ کا میں سوال سمجھ گیا ہوں, آپ جو جواب لینا چاہتے ہیں. نہیں, میں کوئی جواب نہیں لینا چاہتا, آپ اپنی مرضی سے جواب دیں. اچھا, بڑی مہربانی آپ کی. بات یہ ہے سر کہ ابھی یہ میٹر نہیں کر رہا. وہ کہتے ہیں کہ جب کوئی سرجیکل آپریشن کا آپ نے ٹرم استعمال کیا وہ کرنا ہے, تو سرجیکل آپریشن کون کرے گا, کیسے کرے گا, یہ تو بات کی بات ہے. سرجیکل آپریشن کرنے کے لیے مریض کی حالت بھی دیکھ لینی چاہیے کہ کیا وہ کوئی سرجیکل آپریشن سروائیو کر سکتا ہے. سرجیکل آپریشن کیے تو اس لیے جاتے ہیں کہ مریض جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے, مگر کئی دفعہ سرجیکل آپریشن کرنے سے پہلے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ مریض نو کھواؤ پیاؤ, اگر انہوں کو شوگر رہتی تھی وہ کنٹرول کر لو, اگر بلڈ پریشر جڑا ہے وہ بیلنس سے ہونا چاہیے ہے. تو کھوایا پیا سے جا رہے ہیں شیخ صاحب, بہت کھوایا پیا گیا ہے. سن لیں ذرا, تو 2023 میں 2024 میں 5.3 ٹریلین کی کرپشن ہوگی اور کتنا کھوایا پیا جائے. اس کے بعد آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اب یہ اگر سرجیکل آپریشن کرنا ہے تو پھر یہ کس نے کرنا ہے. اور یہ سرجیکل آپریشن ڈیموکریسیز کے اندر, ملکوں کے اندر سیاسی حکومتیں کرتی ہیں, اور وہ سیاسی حکومتیں جو اصل میں حقیقی نمائندہ ہوں اور جنہوں نے ووٹ لیے ہوں, جن پہ قوم کو ٹرسٹ ہو. دیکھیں فوج جب لڑتی ہے جنگ ہندوستان سے لڑتی ہے, یا ہماری ایئر فورس جب ان کی مجی ٹھوک کے آتی ہے تو ساری قوم پیچھے کھڑی ہوتی ہے, اور اس سے ہمارے جوانوں کو, ہماری فوج کو, ایئر فورس کو کانفیڈنس ملتا ہے, اور اس سے ان کی دلیری, ان کی ہمت, جب پتا ہو نا قوم پہ چکل ہوتی ہے, بندہ ویسے ہی بندے کا سینہ چوڑا ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے جس حکومت کو قوم کا, عوام کا کانفیڈنس حاصل نہ ہو وہ بھی ٹکا ٹوکری ہوتی ہے. جس حکومت کے پیچھے عوام کھڑی ہو اور لوگ کھڑے ہوں جنہوں نے اس کو ووٹ دی ہوں, ان کا کانفیڈنس ہو ان کے ساتھ, وہ سرجیکل آپریشن ہو یا کوئی ایلی یا ہومیوپیتھک علاج ہو, جو بھی علاج ہو, جس طریقے کا علاج ہو, دیسی ہو, وہ وہی کر سکتے ہیں جو حقیقی نمائندے ہوتے ہیں اور جن کے پیچھے عوام کھڑی ہوتی ہے. اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں. اور وہ اس ملک میں صرف پاکستان تحریک انصاف ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں عمران خان صاحب کو جیل سے نکالا جائے اور دوبارہ الیکشن کرائیں, فیئر اینڈ فری ہوں, کوئی بیچ میں مداخلت نہ ہو. تو وہ پنجابی کہتے ہیں پھلے پھلے تھے مائیاں حقیقی نمائندے واپس آ جان گے اور وہ پھر ملک کو ٹھیک کرن گے, کرنا چاہیے, یہ سارا فرض ہے. اچھا, I have a question. Question is related to KPK. KPK کے اندر چینج آتی ہے, گنڈا پور چلے جاتے ہیں. گنڈا پور جو مجھے سمجھ آتی ہے کسی زمانے میں ایک بڑی کوشش کر رہے تھے کہ آپ کے لیڈر جو ہیں وہ رہا ہو جائیں, اور وہ ان کا ایک کمفرٹ لیول بھی تھا دونوں سائڈ آف دا فینس پہ, عمران خان کے ساتھ بھی تھا اور دوسری سائڈ پہ تھا, لیکن آپ کی اندرونی پارٹی کے اندر کی سازشوں کی وجہ سے وہ جناب فارغ ہو گئے. اب یہ موجودہ جو ہے چیف منسٹر, ڈو یو تھنک کہ آپ کے پارٹی کے آبجیکٹیوز کی صرف میں بات کر رہا ہوں, جس پارٹی آبجیکٹیوز جو ہیں آپ کے, جو مین آبجیکٹیو تو آپ کا یہی ہے نا کہ آپ کے لیڈر رہا ہو جائے, اس کو اچیو کر سکیں گے؟ بالکل. He has the confidence of people of his province. He has the confidence of his leader Imran Khan, and rest is his own abilities. اور اس کو خان صاحب نے چنا ہے, and he's a young man, first timer, کیبنٹ میں, اسمبلی میں, اور اب چیف منسٹر. اللہ has been very kind to him کہ اس کو یہ رسپانسبلٹی ملی ہے کہ وہ اتنے ینگ ایج میں ایک صوبے کو لیڈ کرے گا, اپنے قائد کی رہائی کے حوالے سے بھی اور صوبے کی گورننس کے بھی حوالے سے. یس, پاکستان تحریک انصاف ہیز فل کانفیڈنس دیٹ جو توقعات خان صاحب سے اس کو ہیں اسے پورا اترے گا. آپ کے خیال میں ہمیشہ کسی نہ کسی کام کے لیے کوئی ڈیڈ لائنز ہوتی ہیں, سو ڈو یو ہیو اینی ڈیڈ لائن فار دیٹ کہ آپ کا مین آبجیکٹیو جو ہے وہ اچیو ہو جائے؟ دیکھیں, میں کوئی ڈیڈ لائن نہیں دینا چاہتا ہوں. یہاں پہ ڈیڈ لائنز کے مذاق بنتے ہوئے میں نے دیکھے ہیں, اور بعد میں ڈیڈ لائن دینے والوں کے مذاق بنتے ہوئے بھی دیکھے.
جس قسم کے ملک میں حالات ہیں، جس قسم کی فسطائیت اور بربریت ہے، جس قسم کی رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، چیزیں کئی دفعہ تحریکوں میں آگے چلی جاتی ہیں، کئی دفعہ ٹائملی اچیو ہو جاتی ہیں. اب ناؤ دس نیو مین ان آفس ان کے پی، اینڈ یہ ان کی اپنی اسٹریٹجی پہ ڈیپینڈ کرے گا کہ چیزیں لنگر آن کرتی ہیں یا ٹائم پہ ہوتی ہیں. تو لیٹ ہم ہینڈل دیٹ. وہ سمجھدار آدمی ہیں، خود ہی کر لیں گے. آن دا فیس آف اٹ اگر دیکھا جائے تو ابھی جس طریقے سے سارا سسٹم چل رہا ہے اس میں کوئی اسپیس ایز سچ نظر نہیں آتی آپ کے لیڈر کی اس وقت ایز آف ناؤ. ٹھیک ہے، تھنگز ہیپن، چینجز ہوتی ہے، آتی ہے، ہم نے دیکھا بھی ہے، لیکن ایز آف ناؤ کوئی ایسی اسپیس کریٹ ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی، نہ پی ٹی آئی کی نہ آپ کے لیڈر کی. ڈو یو ایگری ود دیٹ؟ اسپیس کا نظر نہیں آتی عمران خان کی، اور اسپیس آبویسلی آپ میرے لیڈر کا نام لینے کی بھی ہمت نہیں کر رہے. میں آپ کے لیڈر کا نام میں لے لیتا ہوں، میں عمران خان کی بات کر رہا ہوں کہ اس کی اس وقت اسپیس بنتی ہوئی نظر نہیں آتی. آپ پرووک مت کریں، میں ویسے بھی نام لے لیتا ہوتا ہوں، تو پرووک کرنے کی کوشش نہ کریے. پرووک کرنے والی یہ جو اسٹریٹجی ہے نا پرانی ہوگی ہے بڑی. سو عمران خان کی اس وقت مجھے اسپیس بنتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. اچھا جواب دیو نا، جلدی نہ لگے ٹرنا ہے. ہاں اچھا، نہیں اسپیس ان کی ہے کیونکہ ان کے بغیر یہ چیزیں آگے نہیں جا رہی. اچھا ہاں بالکل، ان کے بغیر چیزیں آگے نہیں جا رہی ہیں. چیزیں آپ نے آئی ایم ایف کی رپورٹ دیکھ لی ہے، آپ نے ملک کے اندر امن و امان کے حالات دیکھ لیے ہیں. حقیقی قائد باہر آئے گا، وہی اس کو لیڈ کرے گا اور اسی سے چیزیں ٹھیک ہوں گی. سسٹم کے اندر سپیس ہے، اور یہ آئی ایم ایف کی رپورٹ بتا رہی ہے کہ سسٹم میں تو جگہ ہی جگہ ہے جنہوں نے بہایا ہے. یہ تو نکمے آدمی نے سارے. ابھی آپ کے جو اندر جو پارٹی کے اندر جو تقسیم ہوئی ہے اس میں تک 3-4 گروپس تو آبویس نظر آتے ہیں یہاں پہ. آپ ہماری اندر کی باتیں کیوں باہر کرنا چاہتے ہیں؟ میں تو نہیں کرنا چاہتا. آپ لوگ اپنی پبلک میں بیٹھ کے اپنی لانڈری اگر دھوئیں گے پی ٹی آئی والے تو پھر میں نے تو سوال تو میرا بڑھنا ہے نا. پھر تسی آگے پبلک، چلو سوال کرو، میں تمہیں جواب دیا. پھر 4 یہاں پہ گروپس بنے ہوئے ہیں، یہاں پہ 3 گروپس بنے ہیں پارٹی کے اندر. اس کے ساتھ آپ کے آبجیکٹیوز اچیو ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں سر، میرے خیال میں اگر آپ تھوڑی سی تحقیق کریں تو شاید آپ کو سوال ہی نہ کرنا پڑے. ہمیشہ لوگ کہتے ہیں ہر پارٹی میں اختلافات ہوتے ہیں، ہماری پارٹی زیادہ وائبرنٹ ہے، اتنے بندے سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں، ینگسٹر کی تعداد زیادہ ہے اس ملک میں. اس وقت ینگسٹر پاپولیشن بہت زیادہ ہے، تو اس لیے ہمارے لوگوں کا مزاج بھی تھوڑا سا زیادہ فل آف انرجی ہے، زیادہ ایموشنل ہے. تو آپ یہ کھڑکے دھڑکے لگے رہتے ہیں. مگر جس وقت عمران خان کی کوئی آواز آتی ہے، انہوں نے کہا جی مشال یوسفزئی کو سینیٹر بنا دو، پورے کے پورے ووٹ پڑ گئے. انہوں نے کہا خرم ذیشان کو سینیٹر بنا دو، پورے کے پورے ووٹ پڑ گئے. انہوں نے کہا یمین خان جا رہا ہے، آ رہے ہیں اپنا افریدی صاحب، پورے کے پورے ووٹ پڑ گئے. ایسے کھڑے ہوئے تھے، ساری پارٹی ایسے کھڑی ہوئی تھی. وہ جدوں وہ کہتے ہیں نا شریکاں نال جدوں لڑائی دا ٹائم آیا تو ہر کوئی کٹھا ہو جاتا جی. اس واسطے پریشان نہ ہو تسی. نہیں میں پریشان نہیں ہے، میں کوئی بنوں، کوئی پریشانی نہیں ہے. میں پلٹنا جھپٹ کر پلٹنا لہو گرم رکھنے کا ہے. بارہ شغل مغل ہے پارٹیوں میں چلتا رہتا. رانا صاحب کیوں سنجیدہ ہوتے اس سے تسی؟ باقی پارٹیاں جی سنجیدگی کیوں نہیں ہوندی اس طرح دی پلٹ کے؟ شعر و شاعری کر کے تھے، شعر بول کے، مطلب کہ جس طرح سٹیج تے شعر بولی دینو بول کے تسی جناب ایتھے لوگوں نو موٹیویٹ اپنے ووٹر سپورٹر نو کر رہے ہو. ٹھیک ہے، اچھی گل ہے، کرو تسی الحمدللہ. لیکن اس دے ایک اور چیز بھی آتی ہے نا کہ ٹھیک ہے باقی پارٹیز کے اندر بھی ہوتے ہیں لیکن وہ پبلکلی آ کے ایسا نہیں کرتے. ٹی ویوں پہ باقی پارٹیاں کا تو ووٹ ہی کسی نے نہیں دیا. باقی پارٹیاں ویلی ہیں، فارغ ہیں. نہ دیا ووٹ، نہ دیا میں تو نہ ووٹ ملیا ہے انہوں نے. میرا کی لینا دینا انہوں دے نال. میں تو صرف یہ کہہ رہا کہ وہ پبلکلی آ کے سارا جڑا اتنے لڑائی جھگڑا پبلکلی آ کے نہیں کر دے. میں یہ کہہ رہا تسی ابھی جذباتی نہ ہو. تسی لڑائی جھگڑا کرنا کی انہوں نے، پارٹیاں بندے ہی کوئی نہیں لڑنا جھگڑن واسطے. کھڑکا دھڑکا اتنے ہی ہوتا نا جتنے بندے ہوندے نے. اچھا چلو ٹھیک ہے، تسی بالکل جناب یو ہیو اے پوائنٹ. چلے شیخ صاحب، it's always a pleasure to have you. Thank you very much for joining me.